بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ حدیث نمبر 2219 تک پہنچ گیا تھا، اور اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اللہ سے ڈریں اور اپنے آپ کو اپنے والد کے غیر کی طرف منسوب نہ کریں۔ یہ وجہ اس کی کیا تھی؟ جیسے ابھی میں نے تشریح شروع کی تھی کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجمی زبان یعنی رومی زبان بولتے تھے، عربک پہ قادر نہیں تھے، لیکن اپنے آپ کو عرب قبیلے کی طرف منسوب کرتے تھے اور کہتے تھے میں سنان بن مالک کا بیٹا ہوں، اور قبیلہ بنو تمیم جو عرب قبیلہ ہے میں اس خاندان سے، اس قبیلے سے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آپ کو سمجھایا کہ آپ خدا کا خوف کریں، آپ روم کے علاقے سے تشریف لائیں، اس کا مطلب ہے آپ کے والد صاحب وہ غیر عربی ہوں گے اور آپ عربی کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ تو یہ غلط فہمی ایک پیدا ہوئی ان کی زبان کی وجہ سے، تو اس پر انہوں نے وضاحت کی۔ آپ حضرت صہیب نے فرمایا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ مجھے اتنی اور اتنی رقم مل جائے اور میں یہ کہوں، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے اس وقت چرا لیا گیا جب میں بچہ تھا، گویا کہ مجھے کڈنیپ کر لیا تھا اور اس طرف لے گئے تھے، تو اس وجہ سے میں پھر وہ زبان بولتا ہوں، لیکن اصل میں عرب سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو اس پر یہ شرح لکھتے ہوئے حضرت علامہ بدر الدین عینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عبد الرحمن نے جو ان سے کہا تھا یہ جملے کہ آپ خدا کا خوف کریں، وہ اس وجہ سے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ خود کو سنان بن مالک کے بیٹے کہتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کی ماں بنو تمیم سے ہیں، حالانکہ ان کی زبان عجمی تھی کیونکہ وہ روم میں پلے بڑھے تھے، اس لیے ان کی زبان پر رومی زبان کا غلبہ ہو گیا تھا۔ امام حاکم نے اپنی سند کے ساتھ عبد الرحمن بن حاطب سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت صہیب سے فرمایا کہ میں نے آپ کے اسلام لانے کے بعد صرف 3 چیزیں قابل اعتراض دیکھی ہیں، یعنی آپ میں 3 چیزیں قابل اعتراض ہیں۔ نمبر 1، آپ نے اپنی کنیت ابو یحییٰ رکھی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے متعلق فرمایا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہ بنایا، یعنی یحییٰ میں ان کو یکتائی عطا فرمائی اور آپ نے وہ نام رکھ لیا ہے۔ دوسرا، اور آپ اپنے پاس کوئی چیز جمع نہیں رکھتے، آپ کو جو چیز بھی ملتی ہے آپ اس کو خرچ کر دیتے ہیں، یعنی اس اعتبار سے بھی اپنی ضرورت کے لیے بھی آپ نے رکھتے ہیں، پھر کسی سے لینا پڑے بہتر نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا رکھیں۔ اور تیسرا، آپ اپنا نسب نبر بن قاسط تک پہنچاتے ہیں، حالانکہ آپ ان مہاجرین میں سے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا ہے کہ آپ روم سے ہجرت کر کے یہاں پر آ کر پھر آپ پہنچے ہیں اور آپ اپنے آپ کو عربوں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حضرت صہیب نے ان اعتراضات کے جواب میں کہا کہ آپ کا یہ کہنا کہ میں نے اپنی کنیت ابو یحییٰ رکھی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کنیت ابو یحییٰ رکھی ہے، یعنی میں نے خود نہیں رکھی، میرے آقا نے میری کنیت رکھی ہے۔ دوسرا، آپ کا یہ کہنا ہے کہ میں کسی چیز کو اپنے پاس نہیں رکھتا مگر اس کو خرچ کر دیتا ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تم اللہ کے راہ میں جو بھی خرچ کرو تو وہ تمہیں اس کے بدلے میں اور عطا فرمائے گا، اور وہ سب سے بہتر عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میں دے کر سارا پھر ہاتھ جھاڑ منہ پھاڑ جس کو محاورتاً ہم کہتے ہیں پھر بیٹھ جاتا ہوں اور کسی سے مانگنا شروع کر دیتا ہوں، یا یہ تمنا رکھتا ہوں کہ لوگ آ کے مجھے دیں، تو پھر یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے پہلے کیوں خرچ کیا اتنا کہ لوگوں کی طرف دیکھنا پڑے۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ میرے پیش نظر یہ آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو اور دیتا ہے، تو میں تو مزید برکت کے لیے خرچ کرتا ہوں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل سب اپنے ہاتھ خالی کرنے کے لیے کر لیتا ہوں۔ یہ بھی اعتراض ختم کیا، اور پھر کہا کہ آپ کا یہ کہنا کہ میں اپنے آپ کو نمر بن قاسط کی طرف منسوب کرتا ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض عرب نے بعض دوسروں کو قید کر لیا تھا، تو عرب کی ایک جماعت نے مجھے قید کر لیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مجھے اپنے گھر والوں اور اپنے جائے ولادت کی شناخت تھی، پھر انہوں نے مجھے کوفہ کی ایک جماعت کے ہاتھ فروخت کر دیا، تو میں نے ان کی زبان سیکھ لی، اور اگر میں گوبر سے بھی پیدا کیا جاتا تو میں اپنے آپ کو صرف اسی کی طرف منسوب کرتا، یعنی معاذ اللہ یہ سمجھایا انہوں نے کہ اگر میں تو گوبر سے بھی پیدا ہوتا نا، نسب نہ بدلتا، اسی طرف منسوب کرتا، لیکن نسب میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ یہ معاملہ ہوا تھا کہ مجھے زبردستی اغوا کیا، اٹھا کے لے گئے اور مجھے بیچ دیا، تو پھر میں مجبوراً وہاں پہ رہا، تو اس سے نسب تو نہیں بدل جائے گا۔
اچھا، یہ اعتراض نسب بدلنے کا کیوں ہوا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ حدیثوں کے مفاہیم ہیں، اسی لیے اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور اس کی صورت یوں بنے گی، پہلے تو اس کی صورت دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے والد یہ ہیں یا میرا خاندان یہ ہے، لیکن آپ جان بوجھ کر اس کو چھپائیں اور اپنے آپ کو کسی اور خاندان کی طرف منسوب کر دیں۔ جیسے کوئی غیر سید ہو لیکن یہ دیکھے کہ اس علاقے میں سیدوں کی بہت عزت ہے، تو وہ اپنے آپ کو کہے کہ میں تو سید خاندان سے ہوں۔ اب جب آپ نے سید خاندان سے کہا تو یقیناً آپ کے والد تو غیر سید تھے، آپ اپنے آپ کو سید کہہ رہے ہیں تو آپ کے والد سید ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ آپ کا باپ نہیں، کوئی سید باپ ہے، تو آپ نے باپ بدل لیا۔ یہ ہے حرام اور گناہ کبیرہ۔ لہذا چونکہ یہ نسب بدلنے کے بارے میں ہے، اس سے آپ وہ اندازہ کر سکتے ہیں جو بعض جاہلوں نے پوسٹ چلائی کہ کوئی عورت شادی کے بعد اپنے شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ نہ لکھے، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کرے وہ ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ بھائی، غیر باپ کی طرف منسوب اس طرح کرنا کہ اسے باپ مشہور کر دیا جائے۔ عورت اگر اپنے شوہر کا نام لکھتی ہے تو یہ کہتی ہے میرا باپ ہے، تو یہ حدیث تو یہاں پر لگتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ ایسے نکتے شیطان ذہن میں ڈالتا ہے تو کہتے ہیں یار یہ نکتہ بیان کرو، سارے حیران رہ جائیں گے، انہیں پڑھیں گے نہیں، عالم نہیں بنیں گے، مفتی نہیں بنیں گے، کسی عالم سے تصحیح نہیں کریں گے، لیکن اس ذریعے سے عزت اور شہرت حاصل کرنا، اپنی پوسٹ کو زیادہ تر لوگوں تک بھیجنا، اور مطلب یہ کوشش کرنا کہ مجھے ارننگ ہو جائے ذرا، چاہے جھوٹ بول کر ہی ہو، غلط بول کر ہی ہو، دین پر افتراء کر کے ہو، دین کی طرف جھوٹ منسوب کر کے ہو، بس مجھے فلاں جگہ سے ارننگ ہو جائے، پیسہ مل جائے، وہ اس طرح کے چٹکلے چھوڑ کر اپنے لیے جہنم میں جگہ تیار کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، جب تک آپ کو کنفرم نہ پتہ چلے، کسی عالم دین سے آپ تشریح حاصل نہ کر لیں، از خود حدیث پڑھ کے کوئی نتیجہ مرتب نہ کریں۔ ایک اور صورت ہوتی ہے، اس کو بھی چلیں یہاں ذکر کر دیتے ہیں ضمناً، کہ بعض اوقات کہیں سے آپ نے کسی بچے کو لے لیا، اس کا باپ کوئی اور ہے۔ اب اگر آپ اس کے باپ کا نام کاغذات میں لکھوائیں گے تو بعض اوقات باپ کو سائن کرنے ہوتے ہیں، باپ کا شناختی کارڈ ڈالنا ہوتا ہے، آپ اپنا ڈال نہیں سکتے، خود سائن نہیں کر سکتے، اور باپ کا پتہ نہیں ہے، بعض اوقات باپ مر گیا، فرض کر لیں آپ نے بچہ اڈاپٹ کر لیا، تو پھر بڑی پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں سوال کرتے ہیں کہ کیا اس کے والد کے خانے میں اپنا نام لکھ سکتا ہوں؟ تو دیکھیں جواب کیا ہے، لکھ سکتے ہیں، بوقت ضرورت ایسا لکھ سکتے ہیں جب ایسی پریشانی ہو۔ تو وضاحت یہ ہے کہ جو حدیث میں ہے وہ نسب بدلنے کو منع کیا گیا ہے۔ آپ یہاں نسب نہیں بدل رہے، آپ مجبوراً نام لکھ رہے ہیں کیونکہ اصل باپ آ کے سائن نہیں کر سکتا، اپنا شناختی کارڈ پیش نہیں کر سکتا، دیگر مسائل ہو جائیں گے، کہاں کریں گے، کیا کریں گے، بڑے مسئلے ہوں گے، اس وجہ سے مجبوراً اپنا نام لکھا ہے، نسب نہیں بدلا۔ اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ جب کوئی پوچھے کس کا بچہ ہے تو آپ اس کے اصل باپ کا نام لیں اور مشہور کر دیں کہ بھئی ہمارا بچہ نہیں ہے، فلاں کا ہے، لیکن ڈاکومنٹس میں ہم نے مجبوراً یہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جب شادی بیاہ ہوتی ہے، اس میں بعض اوقات پھر والد کے نام کی جگہ کیا ہم اپنا نام لکھوا سکتے ہیں، اور لکھوائیں تو کیا نکاح صحیح ہوگا؟ جی بالکل صحیح ہوگا۔ باپ کا نام صرف بچے کی شناخت متعین کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ کون ہے۔ وہ اگر آپ نے تمام کاغذات میں اپنا نام لکھوایا ہوا ہے اور نسب بدلنا یہ مقصود نہیں ہے، جس کی علامت یہی تھی جو میں نے بتائی کہ آپ نے سب کو بتایا ہوا ہے کہ بچے کا باپ میں نہیں ہوں دوسرا ہے، یہ مجبوری دیگر کاغذات کے ساتھ ساتھ نکاح نامے میں بھی ہوگی۔ اگر نکاح نامے میں اصل باپ کا نام لکھوا دیا، بعد میں کوئی پرابلم ہوا تو کہیں گے تو دھوکہ ہے، یہ تو تمہارا ہر جگہ ڈاکومنٹس میں تمہارا نام ہے باپ کی جگہ، یہ کون آ گیا باپ، بڑے پرابلم۔ تو اس لیے صرف ڈاکومنٹیشن کے لیے آدمی اگر اپنا نام لکھوا دے، اصل باپ کا نام لکھوائے، جبکہ مشہور اس بچے کو اصل باپ کی وجہ سے کرے، اسی کی طرف منسوب کرے، اسی کا کہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ نام بھی اپنا لکھوایا اور جو کوئی پوچھتا ہے کس کا بچہ ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہے غیر باپ کی طرف منسوب کرنا، اور اس کا وبال آخرت میں ہوگا۔ یہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لیجئے۔ تو یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں اپنا نسب نہیں بدلوں گا، اگر میں کسی سے بھی پیدا ہوتا تو میں اسی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر دیتا۔ اس لیے میرے وہ بھائی بہن، ذرا ایک صاحب کو میں جانتا ہوں وہ سید نہیں ہے لیکن اپنے نام کے ساتھ سید لکھ دیتے ہیں۔ اب جب کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ تم سید لکھ رہے ہو، تو کہتے ہیں یہ سید سے مراد وہ والے سید نہیں ہیں، بلکہ سید بمانے سردار، کیونکہ سید مانے سردار ہوتا ہے، عربک میں سید سردار کو کہتے ہیں۔ تو میں اپنے نام کے ساتھ یہ گویا کہ سردار، بھائی کس کو پاگل بنا رہے ہیں آپ؟ جب آپ سید لکھیں گے اپنے ساتھ تو ہر ایک کا انتقال ذہنی یہ جائے گا کہ یہ آل رسول میں سے ہے،
نبی کریم کی نسل میں سے ہے، یعنی ایک ٹکٹ میں دو مزے، تو یہ مطلب یہ بھی غلط ہے۔ چاہے آپ کا قصد و ارادہ کچھ ہو، جب لوگ ظاہراً یہی سمجھیں گے تو یہ نسب بدلنے کے زمرے میں آئے گا۔ ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنی صلاحیت سے عزت پاؤ، جھوٹ بول کر نہیں۔ جیسے بعض لوگوں نے علماء کو برا کہنا اور فلاں پہ تنقید اور فلاں پہ تنقیص، اس کے ذریعے اپنی مشہوری کی بنیاد رکھی ہے، ہر ایک کے اوپر تنقید، ہر ایک کے اوپر تنقید، اسی سے ان کو عزت ملی ہوئی ہے، یا وہ عزت بناتے ہیں اپنی، باقی ان کے پاس اپنا ٹیلنٹ کچھ بھی نہیں ہوتا کہ جس کو بنیاد پر وہ لوگوں میں معروف ہو سکیں اور دین کی صحیح خدمت کر سکیں۔ یہ منفی چیزیں ہوتی ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 2220 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ میں زمانہ جاہلیت میں کچھ کام بطور عبادت کرتا تھا، یعنی اللہ کو معبود سمجھ کے اللہ کی عبادت کرتا تھا، رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھتا تھا، غلام آزاد کرتا تھا، صدقہ اور خیرات کرتا تھا، آیا ان کاموں میں میرے لیے کوئی اجر ہے؟ یعنی اس کا مجھے کوئی بدلہ ملے گا زمانہ کفر میں، زمانہ جاہلیت میں اگر میں نے اس طرح کیا ہو؟ حضرت حکیم نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو گزشتہ نیکیاں کی ہیں، انہی کی وجہ سے تمہیں اسلام لانے کی توفیق حاصل ہوئی ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دیکھیں، اگر کوئی غیر مسلم نیک عمل کرتا ہے، آخرت میں اس پر کوئی اجر نہیں ہے، یہ کنفرم ہے، آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے۔ نیک اعمال پر آخرت کا اجر موقوف ہے صاحب ایمان ہونے پر۔ اب جتنے بھی اہل کتاب ہیں انہیں بھی ہمارے نبی پر ایمان لانا ہوگا، قرآن کو آخری کتاب ماننا ہوگا، ورنہ ان کے کسی نیک عمل کا ثواب آخرت میں نہیں ملے گا۔ ہاں، لیکن کیا ان کے اس نیک اعمال کا جو ظاہری طور پہ نیک اعمال ہیں دنیا میں بدلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو یہ حدیث بتاتی ہے ہاں ضرور ملے گا۔ یعنی کبھی تو ایسا ہوتا ہے، جیسے دیکھیں نا این جی اوز کام کر رہی ہوتی ہیں یا بڑی مشہور شخصیات ہوتی ہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن وہ بلا امتیاز انسانیت کے نام پر لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اس پر ان کو دنیا میں انعام مل جاتا ہے، مثلا آسانیاں، عزت، شہرت اور پیسہ آ جاتا ہے ان کے پاس، ان کی پروڈکٹس لوگ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی بدلہ دے دیتا ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں، اس ایک بدلے کی صورت یہ ہے جو بڑی پازیٹیو ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کافر کو انہی نیکیوں کے بدلے میں دولت ایمان سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیاوی لحاظ سے تو نیک عمل کافر کو بھی نفع دے دیتا ہے، جائے کہ ہم مسلمان، ہاں، لیکن اخروی لحاظ سے صرف مسلمان کی نیکی اس کو فائدہ دے گی، کافر کے لیے وہاں پر کوئی اجر نہیں، چاہے وہ قرآن کے فیصلے ہیں، چاہے وہ پہاڑوں کے برابر بلکہ زمین کے برابر چیزیں فدیے کے طور پر دے، اس کا فدیہ قبول نہیں ہوگا اور کوئی نیکی نہیں ملے گی، وہ سیدھے جہنم کے اندر جائیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ اس لیے اگر کوئی کافر نیک عمل کر رہا ہے تو آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بظاہر بہت اچھے عمل کر رہا ہے، تو اس کی برکت سے اس کو ہدایت عطا فرما، دولت ایمان سے مشرف فرما دے۔ یہ اچھی دعا ہے۔ کسی پہ لعنت کرنا، کسی کی تباہی کی دعا کرنا، کسی کی ہلاکت کی دعا کرنا، اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی ظالم بھی ہے نا تو آپ کے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، اس کو مسلمان کر دے، اس کو دین اسلام کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما، اس کے بعد دین اسلام کی پاکیزہ اور بنیادی اور بہترین تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کر کے اچھا بننے کی توفیق عطا فرما۔ تو آپ کی یہ دعائیں انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی نفع دیں گی اور آخرت میں بھی۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب جلود المیتۃ قبل ان تدبغ، رنگنے سے پہلے مردار کی کھال کا حکم۔ رنگنا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کو ایک عمل دباغت کہتے ہیں۔ پہلے بھی میں نے آپ کو وضاحت کی تھی کہ کوئی بھی ایسا عمل اختیار کرنا کہ جانور کی کھال کے اندر جو پیچھے جو تری اور رطوبت ہوتی ہے، چکنائی آپ نے دیکھی ہے، چربی سی ہوتی ہے، وہ سب زائل کر دی جائے، اس کو عمل دباغت کہتے ہیں، اس کو کھال پکانا کہتے ہیں، اس کو کھال رنگنا بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد کھال محفوظ ہو جاتی ہے، سڑتی نہیں ہے۔ اگر آپ رطوبت کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسی کھال پھینک دیں آپ، اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور بیکٹیریاز پیدا ہوتے ہیں، کیڑے، وہ کیڑے پھر اوپر کا حصہ بھی کھا جاتے ہیں اور خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوئی دیکھیں آپ بکری مر جائے، اس کو پھینک دیں، اس کی کھال ایسے پھٹ جائے گی سب، لیکن اگر اس کی کھال اتار لی جائے
اور کوئی بھی جیسے نمک لگاتے ہیں بہت سے، اچھی طرح نمک لگا کے اس کو ڈال دیا، اس نمک سے ساری اس کی رطوبت جو ہے، گیلا پن، وہ سب ختم ہو جاتا ہے، سوکھ کے کھال بالکل صاف ستھری ہو جاتی ہے، دھو لیں، اس کے بعد اس کو مصلی بنائیں، چاہے اس پر بیٹھیں، سیٹ ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایسی کھال پکا لی جائے تو پھر محفوظ ہوتی ہے، نہ پکائی جائے تو خراب ہو جاتی ہے۔ اس کو پھر یہ عمل دباغت بھی کہتے ہیں اور رنگنا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بیان ہو رہا ہے کہ رنگنے سے پہلے مردار کی کھال کا حکم۔ حدیث نمبر ہے 2221، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مری ہوئی بکری کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی کھال سے نفع کیوں نہیں اٹھایا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو مردار تھی، تو آپ نے فرمایا اس کا صرف کھانا حرام ہے، یعنی مردار کے ظاہری اعضاء سے انتفاع جائز ہے، اس کی اگر کھال اتار کر تم سکھا لیتے تو اس کھال کو استعمال کیا جا سکتا تھا۔ تو آج کل تو آپ دیکھیں کہ مردار کے تقریباً بہت ساری چیزیں استعمال ہو جاتی ہیں، لیکن کھانے پینے کے اندر اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں کر سکتے کہ بھینس مر گئی تو اس کی چربی نکال کر اس کا گھی بنا لیا، اس کو استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ جو بھی جانور جو حلال ہے، جیسے گائے ہے، بھینس، بکری، دمبا، اونٹ وغیرہ، اگر یہ ذبح شرعی کے بغیر مر جائیں، جیسے طبعی موت مر گئے یا جھٹکا لگ گیا، کرنٹ لگ گیا، اوپر سے گر کے مر گئے، تو یہ مردار کہلاتے ہیں، اور مردار کا کھانا پینا بالکل حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کے کچھ اعضاء سے انتفاع ہو سکتا ہے، اور آج کل کے دور کے اعتبار سے تو اس میں بہت زیادہ عموم بلوہ ہے، کیونکہ اب مردار کو کوئی بھی ضائع نہیں ہونے دیتا، اس کی ہر چیز تقریباً استعمال میں لائی جاتی ہے، تو لہٰذا اسی کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اس کو کھانے پینے میں آپ نہیں ڈال سکتے، اس کی چربی وغیرہ سے احتیاط کریں، جسم وغیرہ پہ نہ لگے، اس کے بلڈ سے احتیاط کریں، لیکن کھال خاص طور پر اگر آپ پکا لیں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلا باب قائم کیا ہے باب قتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کرنے کا باب۔ آپ کو پتہ ہے کہ خنزیر جو ہے قرآن پاک میں اس کو رجس فرمایا ہے، گندگی، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، قرآن کی تعلیمات کے مطابق سور نجس العین ہے، یعنی اس کا ایک ایک بال ناپاک ہے، اگر بال پانی میں ڈال دینا بالٹی کے اندر پوری بالٹی ناپاک ہو جائے گی، تو اس لیے سور سے اجتناب کا حکم ہوتا ہے۔ اب اس کے اوپر باب قائم کیا ہے باب قتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کرنے کا باب، لیکن وقت چونکہ کم ہے، انشاءاللہ اس پر ہم کلام مزید آگے جو کریں گے وہ نیکسٹ پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔